الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ایک نماز پڑھنے والا دعائے ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک۔ اگر یہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں پڑھتا ہے تو دوسری جو دعا ہے اللہم باعد بینی آخر تک، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھے گا۔ اس کے بعد تعوذ پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا کہہ لے گا کافی ہے تعوذ۔ اور کل جو درس میں بتایا گیا تھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب تعوذ کے بعد یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد تیسری چیز جو پڑھنی ہے ایک مصلی کو، نماز ادا کرنے والے کو، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو عربی زبان میں بسملہ کہا جاتا ہے۔ پورے بسم اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بسملہ۔ تعوذ اور تسمیہ یا بسملہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے۔ تو ترتیب یہ ہوئی کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو گیا پہلی رکعت کے اندر، اور کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یا جو ثنا آپ کو یاد ہے سنت سے ثابت ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنی۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں۔ اگر کسی کی چھوٹ گئی بھول کر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، صرف سورہ فاتحہ الحمد سے شروع کر دیا تو نماز ہو جائے گی اس کی۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے، سورہ فاتحہ کی وہ آیت نہیں ہے۔ بعض قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ایک آیت شمار کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی سورہ فاتحہ کی ایک آیت گنا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 1 نمبر لکھا ہوتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں 2 نمبر لکھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ تو صحیح ترین بات یہ ہے، سنت کے قریب بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ سورہ الفاتحہ اختلاف ہے، دوسری رائے بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ سنت ہے اور پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھے گا تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، یہ پہلی رکعت کا معمول ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب انسان کوئی سورت پڑھنا شروع کرتا ہے۔ عام طور سے مصلی نماز پڑھنے والوں کو چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہوتی ہیں اور وہیں سے وہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی نئی سورت کی شروعات کر رہا ہے، شروعاتی نئی سورت، اور سورت کے شروع سے ہی تلاوت شروع کر، مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد ہے نا، تو اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اب امام کے پیچھے ہے تو آپ کو پڑھنا نہیں بلکہ امام کی قرات سننی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جہری نماز کے اندر، سری نماز کے اندر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ کوئی سورت بھی آپ پڑھ سکتے ہو، خاموش نہ رہو، اس لیے اجازت دیتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ تو بہرحال آپ کو امام کے پیچھے پڑھنا ہے، چاہے وہ نماز سری ہو یعنی آہستہ نماز جیسے ظہر اور عصر ہو، یا جہری نماز ہو مغرب عشاء اور فجر ہو، سورہ فاتحہ تو آپ کو پڑھنی ہے۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ اب یہ آتا ہے کہ سورت جب آپ کو شروع کر رہے ہیں، تو نئی سورت جب آپ شروع کر رہے ہیں اور شروع سے پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پڑھنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر سورہ اخلاص آپ شروع کرنا چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، تو آپ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین کہنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر آپ کسی سورت سے شروع نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن کی کوئی حصہ آپ کو بیچ سورت سے یاد ہے نا، عام طور سے کسی کو کوئی ایک رکوع یاد ہے کسی سورت کا، ہاں، اور وہاں سے وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا بلکہ فوراً وہ سورت شروع کر دے گا۔ پھر یہ مستحب نہیں ہے،
ٹھیک ہے، پہلا جو بسم اللہ ہے وہ کافی ہو جائے گا، یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ تو فتویٰ کمیٹی جو سعودی عرب کی ہے ان میں یہ سوال کیا گیا کہ بسم اللہ پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بسم اللہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا جائے گا، اور اسی طرح کوئی اور سورت شروع کی جائے گی تب بھی پڑھا جائے گا، صرف سورہ توبہ کو چھوڑ کر۔ یعنی کوئی انسان اگر سورہ توبہ سے شروع کرنا چاہتا ہے، سورہ توبہ سے تلاوت شروع کرنا چاہتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، آپ پڑھتے بھی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ پہلا بسم اللہ بھی کافی ہو جاتا ہے ہر رکعت کے لیے، لیکن اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، یہ بھی ایک شرعی عمل ہے۔ اس سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے کوئی غلط عمل کر لیا، بلکہ یعنی سنت کے خلاف کر لیا، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ پہلا بسم اللہ بھی کافی ہو جاتا ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو آپ نے بسم اللہ پڑھا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، وہ ہر سورہ فاتحہ سے پہلے کافی ہو جائے گا، پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے، دونوں چیز ہے۔ لیکن سورہ برات جو یعنی سورہ توبہ یا سورہ برات جس کو کہا جاتا ہے، اس سورہ سے پہلے ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا، تیسری بات یہ بات یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورہ شروع کرتا ہے تو یہ جو بسم اللہ پڑھا جائے گا کیسا پڑھا جائے گا؟ آہستہ سے پڑھا جائے گا، اور پہلا والا بسم اللہ بھی آہستہ سے پڑھا جائے گا۔ یعنی جیسے آپ اگر جہری نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اکیلے بھی پڑھ رہے ہو، جہرن پڑھ رہے ہو، یعنی بلند آواز سے پڑھ رہے ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ آہستہ ہی سے پڑھیں گے، چاہے وہ سورہ فاتحہ سے پہلے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو یا نئی سورت شروع کرنے سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آہستہ سے پڑھیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آہستہ سے ہی پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی بات۔ ہاں لیکن اعوذ باللہ کے بارے میں آپ یاد رکھیں، یہ پہلی ہی رکعت میں پڑھا جائے گا صرف، یعنی آپ کی جو پہلی رکعت ہے وہی پڑھا جائے گا۔ باقی رکعتوں میں آپ پھر سے شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ تو پھر اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن صرف بسم اللہ سے شروع کریں تو بہتر ہے، کیونکہ پہلا جو اعوذ باللہ ہے وہ ساری نماز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہاں کسی کو وسوسے آتے ہیں تو وہ پڑھ سکتا ہے، علماء نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وسوسے زیادہ نماز میں آ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں بھی تیسری رکعت میں بھی اعوذ باللہ پڑھ لیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہماری ترتیب یہ ہوئی کہ نماز میں تکبیر کہہ کر داخل ہونا ہے، دعائے ثنا پڑھنی ہے، دعائے ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہے، یہ بات یاد رکھو۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ شروع کرنا ہے۔ نہیں، ابتدا اس لیے اس کو دعاء الاستفتاح کہا جاتا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پہلے نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ بعد میں پڑھنا ہے، دعائے ثنا کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے، ٹھیک۔ یہ پہلی رکعت کا معمول ہوگا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو بسم اللہ کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل توحید، اہل اسلام کو بخش دے، آمین۔